بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اپنے آقا جناب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ وظیفہ کہ ہم نے نماز عصر میں کیا پڑھنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ نماز میرے آقا کو بڑی پسند ہے۔ اس نماز کو وسطیٰ بھی کہا ہے قرآن کریم نے، اور اس کے پڑھنے والا جو بندہ ہے وہ بدبخت نہیں رہ سکتا، بلکہ نصیبوں والا، عزت والا آدمی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ نماز عصر اس کی سنتے پڑھتا ہے، تاجدار گولڈا شیف کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو آپ کی عصر کی سنتیں قضا ہو گئی تھیں۔ جب رات ہوئی، وادی حمراء میں نانا مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ پیر مہر علی، تم نے آج میری عصر کی سنتوں کو کیوں قضا کیا ہے؟ تو کہا کہ آقا سفر میں تھا اور وہ سنتے تو میری تھی۔ حضور نے فرمایا کہ پڑھتے تم تھے، سکون مصطفیٰ کو ملتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس عصر کی نماز، اس کے 4 فرض ہیں، اور جو 4 سنتے ہیں ان کو غیر مؤکدہ کہا ہے، لیکن اہل طریقت کے نزدیک وہ سنت بھی جو ہے فرضوں کے قائم مقام ہے۔ اور اس نماز کے اندر جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میری فیکٹری، میرا کارخانہ نہیں چلتا، میرے گھر میں رزق نہیں آتا، آپ اس عصر کی نماز کو مسلسل جو ہے 90 دن تک، 3 مہینے تک، ایک دن بھی اس کو قضا مت ہونے دیں۔ اور اس نماز کے اندر جو میں بتانے لگا ہوں وہ قرآن کریم کی بڑی مقدس آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور کس طریقے سے پڑھنا ہوگا؟ آپ نے پہلے 4 سنتوں کو پڑھا ہے، اور سنتوں میں الحمد شریف کے بعد قل اللہ کی سورت کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، اور یقین وہی ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ آپ نے 4 رکعتوں میں 400 مرتبہ واللہ خیر الرازقین کو پڑھنا ہوگا، اور پھر آگے جو 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں میں 2 فرضوں میں، کیونکہ 2 فرضوں میں تو آپ سورت پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کے جو پہلے 2 فرض ہیں الحمد شریف کے بعد قل اللہ کے بعد، آپ نے واللہ خیر الرازقین کو پھر 1 رکعت میں 200 مرتبہ اور 1 رکعت میں 200 مرتبہ، گویا کہ آپ نے ان 4 رکعتوں میں 400 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 400 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تجھ سے بہتر کوئی ہمیں رزق دینے والا نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو اپنائیں، اور بعد میں بیٹھ کر اسی مصلی پر آپ نے 300 مرتبہ، 313 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ آپ یہ زندگی کا معمول بنا لیں، رب ذوالجلال کی قسم، آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کی نسلوں سے رزق نہیں مکے گا۔ آپ اس نماز عصر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کس قدر رزق دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ اجازت لیں اپنے مرشد سے، اپنے رہبر سے، اپنے استاد سے، اور اگر اس فقیر سے آپ اجازت لینا چاہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے، آپ اس فقیر سے بھی اجازت لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھنا کہ چند دنوں کے اندر آپ کی فیکٹری میں، دکان میں، گھر میں، کارخانے میں لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں صحیح معنوں میں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔